اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رسول بحیثیت استاد، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ٹیچرز ڈے پوری دنیا میں منایا گیا۔ اس حوالے سے مختلف پوسٹیں واٹس ایپ پہ، انٹرنیٹ پہ دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ ایک پوسٹ بہت دل کو لگی اور سوچا کہ اس کو موضوع سخن بنایا جائے، اور وہ یہ پوسٹ تھی کہ ہم ٹیچرز ڈے کے موقع پر اس کائنات کے سب سے بہترین استاد رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ رسول سے بہترین استاد اس دنیا میں کسی کو نہیں کہا جا سکتا، اور یہ اس سوال کا جواب بھی ہے کہ جو اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ رسول مثلاً عرب کے علاقے میں کیوں بھیجے گئے، وہ برصغیر ایشیا یا انڈیا یا امریکہ یا یورپ یا افریقہ یا کسی اور ملک کیوں نہیں بھیجے گئے، کسی اور علاقے میں؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصول تدریس ہے کہ بہترین استاد اور بدترین شاگرد، یعنی اگر استاد بہترین ہو، شاگرد بھی بہترین، تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ بہترین شاگرد کسی نہ کسی طرح خود سے سیلف اسٹڈی کر کے بھی پاس ہو سکتا ہے، اچھے مارکس لے سکتا ہے، کامیاب ہو سکتا ہے۔ بدترین استاد، بدترین شاگرد، اب شاگرد بدترین ہے، استاد بھی آپ نے اس کو ایسا دے دیا تو کوئی تبدیلی کی امید آپ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، اگر بدترین شاگرد ہو تو اس کے لیے بدترین استاد یا ایوریج استاد نہیں بلکہ بہترین استاد کا انتخاب کرنا چاہیے، تاکہ ان بدترین شاگردوں کو بہترین شاگرد بنایا جا سکے، اور یہ فقط ایک بہترین استاد ہی کر سکتا ہے، ایک ایوریج استاد نہیں کر سکتا۔ اب یوں کہہ لیجئے کہ عرب کے جو معاشرہ تھا، جو بدترین معاشرہ اس دور کا، جس کو خود وہ ایام جاہلیت کے نام سے پکارا کرتے تھے، اس زمانے میں، بلکہ شاید کسی بھی زمانے میں، بدترین فضائل، بدترین عادات، بدترین اطوار، روش اور سیرت کا مالک تھا۔ مولانا حالی مسدس حالی میں لکھتے ہیں، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یعنی گھوڑا اگر آگے بڑھ گیا تو اس پہ جھگڑا، پھر قتل و غارت، اور پھر صدیوں تک وہ معاملہ چلتا رہتا۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا، قتال ہوتا، اور پستی کی یہ حالت تھی کہ لڑکی کو زندہ درگور کر دیا جاتا۔ جاہلیت اپنے عروج پہ تھی، لوٹ مار، قتل و غارت، زنا، شراب، جھوٹ، ہر خباثت ان میں موجود تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بدترین قوم کے لیے بہترین استاد کا انتخاب کیا، اور یہ رسول کی افضلیت تمام انبیاء پر، تمام خلائق پر ہونے کی دلیل ہے کہ رسول اللہ نے بدترین قوم کو بہترین قوم میں تبدیل کیا۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کہا کہ رسول اللہ ہی کو یہ سزاوار ہے کہ ان کو بہترین استاد کہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن حکیم فرقان حمید سورہ جمعہ آیت نمبر 2، سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورس نمبر 2 میں فرماتا ہے،
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 2۔ سورہ جمعہ قرآن کا 62واں سورہ ہے، چیپٹر 62 ورڈز نمبر 2۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، یہ وہی تو ہے کہ جس نے تم میں سے ایک رسول بعثت کے لیے منتخب کیا، رسالت کے لیے مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ تمہارے سامنے خدا کی آیات پڑھ کر سناتا، ویزکیہم، تمہارا تزکیہ نفس کرتا، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ تو تم اس سے پہلے صریحاً گمراہی ضلالت میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں پر ایک بحث ہے علماء عالم میں کہ اللہ تعالیٰ نے وَيُزَكِّيهِمْ کا تذکرہ پہلے کیا اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس کا تذکرہ بعد میں کیا، حالانکہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ پہلے ہونا چاہیے، وَيُزَكِّيهِمْ بعد میں ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا اور پھر ان کا تزکیہ نفس کرتا۔ سیکوینس تو یہی ہونا چاہیے نا، پہلے استاد آپ کو تھیوری بتاتا ہے، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے میں اس چیز کو اب آپ کو پریکٹیکلی کر کے دکھاتا ہوں۔ سائنس کے اسٹوڈنٹس اس سے واقف ہوں گے، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری کا پہلا سبجیکٹ تھیوری پڑھایا جاتا ہے اور پھر اس کو تجربہ گاہ میں جا کے اس کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پہلے تجربہ اور پھر تھیوری۔ بلکہ ہم رسول کی سیرت پہ نگاہ ڈالیں تو 40 سال رسول نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ پہلے امین اور صادق کا ٹائٹل، لقب ارن کر کے دکھایا، ان کی زبان سے، ان کے منہ سے اپنے آپ کو امین و صادق، یہ خدا کا دیا ہوا لقب نہیں تھا، یہ عرب کے بدوؤں کا دیا ہوا لقب تھا کہ جہاں پر خیانت بہت عام تھی۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ وہاں پہ 3 پیشے تھے، زراعت، مویشی پالنا اور تیسرا لوٹ مار۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ میڈیکل، انجینئر، آئی ٹی، تو سب سے افضل بہتر شعبہ میڈیکل مثلاً، تو جو افضل بہتر شعبہ پیشہ ہوتا تھا وہ لوٹ مار کا تھا، یعنی لوگ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے ہمارا پیشہ لوٹ مار ہے، اور لوگوں کی اور بنو امیہ کی تاریخ تو ہے سے بھری پڑی ہے۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے اور تمہیں تعلیم دیتا۔ تو رسول اللہ نے 40 سال تزکیہ نفس کر کے دکھایا پریکٹیکلی، اور یہ پروف بھی کیا کہ میں اتنا سچا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں گا تمہیں منوان تسلیم کر لینا چاہیے۔ اور آپ نے دیکھا بھی کہ رسول اللہ نے جو پہلی دعوت دی تو پہلے ان کو ٹیسٹیفائی کیا، اپنی سچائی، صداقت کی گواہی لی کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے فوج آ رہی تم یقین کر لو گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ کہنے لگے، رسول نے کہا کہ اگر نہ آ رہی ہو تو انہوں نے کہا آ رہی ہوگی، ہم سمجھیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے۔ یعنی یہ ان کا کمال اعتبار، کمال ایمان تھا رسول پہ کہ رسول جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تمام مکے کے لوگ اور ان کے سردار، آپ نے دیکھا ہوگا شب ہجرت ابھی پہلی ربیع الاول کو گزری ہے کہ رسول اللہ کو قتل کرنے آ گئے، اسی وقت رسول کے پاس ان کی امانتیں بھی موجود تھیں، یعنی جس کو قتل کر رہے ہیں اس کے پاس ان کی امانتیں بھی موجود ہیں۔ تو اس سے بڑی امانت کی دلیل کیا، امین ہونے کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس کی جانی دشمن ہے اس کے پاس اپنی، جسے کہتے ہیں کہ امانت بھی رکھوائیں۔ چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی فرماتے ہیں کہ اگر عبد الرحمن ابن ملجم بھی میرے پاس امانت رکھوائے تو میں اس کی امانت واپس کر دوں، یعنی قاتل مولا علی کا اگر وہ بھی امانت رکھوائے تو میں واپس کر دوں۔
تو رسول اللہ نے اپنے جانی دشمنوں کی امانتوں کو رکھا، پھر مولا علی کے سپرد کر کے شب ہجرت مکے سے مدینہ چلے گئے۔ تو رسول اللہ نے تزکیہ نفس پہلے کر کے دکھایا اور پھر اسی تزکیہ نفس کی تعلیم دی کہ میں تزکیہ نفس کیوں کر رہا ہوں، اپنے خدا کے لیے، اور پھر توحید کی دعوت، پھر رسالت، پھر قیامت، پھر دیگر اعمال اور شریعت کی ذمہ داریاں ان کے سامنے رکھیں۔ تو اسی لیے علماء اعلام کا کہنا ہے کہ پہلے ٹارگٹ، ہدف، منزل کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس منزل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو راستے کا تعین کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ راستہ پہلے چلنا شروع کر دیں اور پھر سوچیں کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس طرح تو پھر آپ کھو جائیں گے۔ جو جگہ آپ کو اٹریکٹیو لگے گی آپ وہاں چلے جائیں گے، یا جسے کہتے ہیں کہ جہاں کا سگنل گرین ہوگا آپ وہاں چلے جائیں گے۔ ہم بچپن میں سگنلز کے بارے میں یہی سوچا کرتے تھے کہ اگر کسی کو آگے جانا ہو اور ریڈ سگنل ہو گیا اور رائٹ کا سگنل گرین ہے تو وہ تو بیچارہ نہیں جا پاتا ہوگا آگے، وہ تو رائٹ پہ مڑ جاتا ہوگا، تو یہ سگنل ہونے نہیں چاہیے۔ ہم بچپن میں یہ سوچا کرتے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ بھئی آپ صبر کر لیجئے، آپ کو آگے جانا ہے تو ریڈ سگنل ہے وہ 50 سیکنڈ 60 سیکنڈ میں گرین ہو جائے گا، پھر آپ چلے جائیے گا۔ آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ میٹر آف کنوینئنس دیکھتے ہوئے کہ بھئی یہاں کا کھل گیا میں یہاں کا چلا جاؤں، یا یہاں پہ ٹریفک نہیں ہے تو میں یہاں چلا جاؤں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ڈونٹ ڈو ایزی ورک، ڈونٹ ڈو واٹ شوڈ بی ڈن، یعنی آسان کام نہ کریں بلکہ وہ کام کریں جو کرنا چاہیے۔ آسان کام تو یہ ہے کہ بھئی آپ سو جائیں فجر کے وقت، کیونکہ اٹھنا مشکل کام ہے، وضو کرنا مشکل کام ہے، نماز پڑھنا مشکل کام ہے نیند کو توڑ کے، لیکن آپ جو ہے وہ مشکل کام کرتے ہیں۔ تو مسئلہ مشکل اور آسانی کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کس پہ ڈیپینڈ کریں گے؟ عام حالات میں تو ہم لاز، ملکی قوانین کو مد نظر رکھتے ہیں، خاندان کے اقدار کو مد نظر رکھتے ہیں، لیکن حکم الہی فائنل اتھارٹی ہے یا فائنل میزان ہے۔ تو وہ یزکیہم یعنی تزکیہ نفس جو کہ ٹارگٹ ہے، جو پہلے ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اس کے لیے اللہ کے رسول نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی۔ کتاب اور عقل، یعنی کتاب سے اور اپنی عقل سے کام لیتے ہوئے تم چلو، اور اپنی عقل کو کتاب کے تابع کر دو۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں، فرض کر لیں آپ کو چھت پہ جانا ہے، آپ جو ہے وہ سیڑھی سے بھی جا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ لفٹ سے بھی جا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ رسی سے بھی چڑھ کے جا سکتے ہیں۔ تو راستہ میٹر نہیں کرتا، میٹر یہ ہے کہ آپ کا ہدف کیا ہے، آپ کو کہاں جانا ہے۔ آپ گھوڑے سے بھی جا سکتے ہیں، آپ بائک سے بھی جا سکتے ہیں، آپ گاڑی سے، ایروپلین سے، ٹرین سے، لیکن ہدف از امپورٹنٹ۔ خوبصورت گاڑی ہو یا خوبصورت ایروپلین ہو، چارٹرڈ پلین ہو، لیکن وہ آپ کو جو ہے وہ جہنم کی وادی میں لے جائے تو آپ اس لیے تھوڑی اس میں سفر کریں گے کہ سفر آرام دہ۔ آپ تو دیکھیں گے سفر کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، مجھے ہدف۔ جب بھی امام نے کربلا کی راہ کا تعین کیا، حالانکہ اس میں سراسر پریشانیاں تھیں، لیکن حق پر پہنچنے کا راستہ، رضا الہی کی منزل کو حاصل کرنے کا راستہ کربلا ہی کا راستہ تھا، کربلا ہی سے گزر کے جاتا تھا۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ، رسول نے خود تزکیہ نفس کیا 40 سال، پھر اس کے بعد اس تزکیہ نفس کو مزید کنٹینیو کیا، ایکسپلین کیا، اور لوگوں کو کہا کہ تم بھی یہ تزکیہ نفس کرو۔ ہم دیکھتے ہیں خود کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، یہ تمام احکامات تو مدنی زندگی یعنی 13 سال کی زندگی کے بعد نازل ہوئے ہیں۔ شروع میں تو صداقت، امانت یا اخلاق یا توحید جس کی رسول اللہ نے دعوت دی، تو رسول کا بحیثیت استاد اللہ تعالیٰ نے تعارف کروایا قرآن میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رسول بہترین استاد ہیں۔ اور بہترین استاد کسی نے کیا خوب کہا، ہم کہتے ہیں جیسے مثلاً بھئی یہ فزکس کا استاد ہے، کیوں؟ فزکس بہت اچھی پڑھاتے ہیں۔ یہ کیمسٹری کے ٹیچر ہیں، کیوں؟ یہ کیمسٹری بہت اچھی پڑھاتے ہیں۔ یہ سائنس کے ٹیچر ہیں، یہ بایولوجی کے، باٹنی کے۔ لیکن لوگوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ بہترین استاد وہ ہے جو آپ کی سوچوں کا رخ بدل دے۔ یعنی آپ سوچ کچھ رہے ہیں، اب تک آپ دنیا پرستی، حوث پرستی، نفس پرستی، شہوت پرستی کا شکار تھے، آپ نے استاد کا، عالم کا ایک لیکچر سنا، حدیث، آیت، روایت، حکایت کی روشنی میں، اور آپ نے کہا کہ بس آج سے میں اپنی زندگی کو تبدیل کروں گا یا کروں گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ بہترین استاد سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں ہوتا، یعنی مفسر قرآن ہو، ٹھیک ہے وہ بھی ضروری ہے، وہ شرائط میں سے ہے،
مفسر قرآن ہو تو قرآن پہ دسترس، محدث ہو تو حدیث پہ دسترس، مورخ ہو تو تاریخ پہ دسترس، اگر اخلاقیات پڑھا رہا ہو تو علم اصول، علم اخلاق، علم عرفان، اس پہ دسترس۔ لیکن اگر وہ یہ تمام چیزیں کرتا رہے، مثلا تاریخ پڑھائے، حدیث پڑھائے، قرآن پڑھائے، اخلاق پڑھائے، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے، تو مجھے بتائیے ایسے استاد کا، ایسی تعلیم کا، ایسے علم کا کیا فائدہ؟ تو وَيُزَكِّيهِمْ از دا ہدف، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ از دا وے، وہ جو راستہ ہے۔ بلکہ ہم بڑی اچھی حدیث پڑھتے ہیں جو ہمارے حوزہ علمیہ کی کتاب، جو اولین کتاب ہے جس کو ہم کہتے ہیں مقدمات، جس میں آپ کا صرف اور نحو اور دیگر بنیادی عربی گرامر کی کتابیں موجود ہیں، تو اس میں پہلی حدیث ہی یہی ہے، اول العلم معرفت الجبار و آخر العلم تفویض الامر الیہ، کہ اول العلم، علم کی پہلی سیڑھی معرفت الہی ہے، اور آخری سیڑھی اپنے تمام امور کو اس کے سپرد کر دینا، یعنی آپ کو خدا کو پہچاننا ہے، جس کا سبق، جس کا حکم، جس کا اعلان، جس کی تبلیغ رسول اللہ نے مکے میں کی 13 سال تک، اور اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ ہر بات میں خدا کی رغبت، خدا کی رضا کو مد نظر رکھیں۔ دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، قربتاً اللہ کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قربتاً اللہ کہتے ہیں، روزہ کھولتے ہیں، قربتاً اللہ، تو ہر چیز سے پہلے قربتاً اللہ، رضا الہی، کیونکہ ہمیں ہر کام کو خدا کے سپرد کر دینا ہے، اور یہی حقیقت ہے معرفت الہی کی۔ اگر آپ نے خدا کو پہچانا اور آپ نے اپنے امور کو نفس کے، شیطان کے، دوستوں کے، دنیا والوں کے تابع کر دیا، تو ہم کہیں گے خدا کو آپ نے پہچانا ہی نہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہو کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے تزکیہ نفس کیا، تزکیہ نفس کروایا، اور تعلیم بھی دی، اور لوگوں کی سوچوں کا دھارا، رخ بدل دیا۔ بس ہم یہ کہیں گے کہ بہترین استاد وہ ہیں جو آپ کی سوچوں کا اور روش کا اور انداز فکر کا دھارا اور ڈائریکشن یا سمت جو ہے وہ تبدیل کر دے۔ اب آئیے اس بات میں کہ رسول اللہ نے خود تو یہ کیا، لیکن اس کے بعد میں اس کا انتظام بھی کیا، یعنی رسول چلے گئے اور کتاب چھوڑ دی، تو قرآن تو کہتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کتاب نہیں دیتے بلکہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کو دینے والا بھی ہونا چاہیے۔ تو رسول اللہ نے اپنے بعد اس کا انتظام کیا کہ نہ صرف یہ کہ کتاب چھوڑی، بلکہ کتاب کے استاد، کتاب کے اساتذہ جو بے عین ہی رسول کا عکس تھے، بے عین ہی رسول کا سایہ تھے، بے عین ہی نفس رسول تھے، تو اللہ کے رسول نے ایک نہیں بلکہ 12 استاد دیے کہ میرے بعد دے ول کنٹینیو، اور یہ کتاب پڑھائیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ استاد کلاس میں ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، جانے سے پہلے کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں بچے بھائی آپ نہیں ہوں گے تو ہم کسی کا نہیں، یہ جو بیسٹ اسٹوڈنٹ ہے، جس کی پرفارمنس اب تک بیسٹ رہی ہے، اس نے ہر چیز میری مانی، یہ آپ کو گائیڈ کرے گا، اور اس کے بعد یہ نہ ہو تو یہ، پھر یہ نہ ہو تو، اس طرح 12 استاد ہمیں دیے کہ بھئی یہ 12 استاد ہیں، ان سے آپ گائیڈ لائن لے لیں۔ اور غدیر خم میں جو آخری خطبہ دیا اس میں برملا اس کا اظہار کیا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی فانہا لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ اس کو ہم کہتے ہیں حدیث ثقلین، 2 بھاری چیزیں، ثقل واحد، ثقلین تثنیہ، 2 بھاری چیزوں والی حدیث۔ انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے لیے اپنے پیچھے 2 گراں قدر چیزیں، 2 بھاری چیزیں، امپورٹنٹ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ما ان تمسکتم بہما، جو بھی ان کے ساتھ تمسک اختیار کرے گا، اٹیچ ہو جائے گا، نبتی کر لے گا اپنے آپ کو، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، لن نیور ایور کے زمرے میں آتا ہے، اس کا ہم ترجمہ کریں، یہ ما یا لا نہیں ہے، مائے نافیہ لائے نافیہ نہیں، عربی میں جیسے کہتے ہیں نا، ما نفی کو کہتے ہیں یوزولی
ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لا دونوں کے لیے یا مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں لن تو مطلب ہوتا ہے نیور ایور. جیسے جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے زیارت دیدار الہی کا تقاضا کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا لا ترانی ما ترانی، بلکہ کیا کہا؟ لن ترانی، یو ول نیور ایور بی ایبل ٹو سی می، تم کبھی مجھے نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی. تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا ما ان تمسکتم بہما لن لا ما ان تمسکتم بہما، جو ان سے متمسک ہو گیا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا. اچھا کیوں گمراہ نہیں ہوگا؟ فَإِنَّهَا لَن يَفْتَرِقَا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی اور نیور ایور کبھی نہیں جدا ہوں گی. پہلے لن تضلوا بعدی کہا، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو ان سے متمسک ہو گیا وہ کبھی بھی نیور ایور گمراہ، کبھی گمراہ نہیں ہوگا. یہ وہی ضالین والا ضلو ہے جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، ولا ضالین، اور ہمیں گمراہی سے بچا، ان لوگوں سے بچا جو گمراہی کا شکار ہوئے. تو لن تضلوا بعدی ابدا، کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. پھر ابدا بھی کہہ رہے ہیں، یعنی نیور ایور. اگر لن لگا دیا تو پھر ابدا کی ضرورت نہیں، لیکن تاکید پیدا کرنے کے لیے لن بھی لگایا پھر ابدا بھی لگایا. اور کیوں گمراہ نہیں ہوگے؟ کیونکہ فَإِنَّهَا لَن يَفْتَرِقَا، ان دونوں میں فرق نہیں آئے گا، کبھی بھی فرق نہیں آئے گا، دونوں میں جدائی نہیں آئے گی. حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، جب تک وہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات نہ کر لے. یعنی منزل تک تم کو پہنچائیں گے، یہ نہیں کہ منزل کے راستے میں یا سفر میں منزل سے پہلے تم کو چھوڑ دیں گے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ رسول حوض کوثر پہ ہوں گے، کچھ لوگ آئیں گے اور رسول کہیں گے اصحابی اصحابی. تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے دین میں کیا کیا بدعتیں کی. یعنی اس کا مطلب ہے منافقین کی صورت میں کچھ لوگ موجود تھے رسول اللہ کے پاس، جنہوں نے رسول اللہ کے جانے کے بعد دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی، بدعتیں پیدا کی. تو وہ جو رسول کے ساتھ تھے منافقین کے بھیس میں، منافقین اصحاب کے بھیس میں، تو ان کے لیے تو صاف کہہ دیا کہ یہ جو ہے بدعتیں کرنے والے ہیں آپ کے بعد. لیکن اہل بیت کے لیے رسول نے خود گارنٹی دی کہ لن یفترقا، یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. تو اب یہاں یہ بات طے ہو گئی کہ رسول بہترین استاد، بدترین قوم عرب، اور رسول کے بعد بہترین استاد ائمہ اہل بیت، اور ان کے مقابلے میں جو بھی آئیں گے وہ بدترین ہوں گے. جس طرح رسول کے مقابلے میں جو عرب کا جاہل معاشرہ تھا وہ بدترین کہلایا. تو یہ حدیث ثقلین. اچھا اس کے بعد پھر ایک اور حدیث ہمیں ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے ملتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ خدا کی قسم ہمیں ہی حق حاصل ہے قرآن کی تفسیر کا. کیوں؟ کہ ہم قرآن کی تفسیر یقین کے ساتھ کرتے ہیں، گمان کے ساتھ نہیں. اور یہ حقیقت ہے. دیگر لوگوں نے قیاس باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا، حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا تھا کہ رسول کے بعد کچھ لوگ کہا کرتے تھے قال رسول اللہ و اقول، رسول نے یہ فرمایا اور میں یہ کہہ رہا ہوں، یعنی میری یہ رائے ہے. تو رسول کی رائے پہ اپنی رائے کو رکھا کرتے تھے، جبکہ اہل بیت وہی کہتے تھے جو رسول نے کہا. تو قرآن کی تفسیر میں بھی ہمیں ائمہ کی تفسیر کو مقدم کرنا ہے، نہ اپنی نہ کسی اور کی بات، فقط اور فقط ائمہ کی. کیوں؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ مرضی الہی کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے ہیں کہ مشیت الہی کیا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے. اس لیے وہ یقین کے ساتھ. اور ظاہر سی بات ہے چوتھے امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، فرماتے ہیں کہ ہم نے خدا کو اس وقت پہچانا کہ جب کچھ بھی نہ تھا. یعنی ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے پہچانا. جو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ 14 معصومین ان کا ایمان ہم سے بہتر کیوں ہے،
اس لیے بہتر ہے کہ ان کے اور خدا کے درمیان معرفت الہی درک کرتے ہوئے کوئی بھی نہیں تھا۔ ہم تو بھئی پہاڑ کو دیکھتے ہیں، چاند کو دیکھتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، صحرا سمندر کو دیکھتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں بھئی ان کا بنانے والا تو کوئی ہوگا نا۔ اگر فرض کر لیں ان کا یہ ہو ہی نا یہ تمام چیزیں، اور ہمیں ایسی اکیلا چھوڑ دیا جائے تو ہم کیا خدا تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے۔ جبکہ ان نورانی شخصیات نے اس وقت اللہ کو پہچانا جب اللہ نے کچھ بھی نہیں تخلیق کیا تھا، فقط خدا تھا۔ تو امام سجاد فرماتے ہیں ہم نے خدا کو خدا کے ذریعے یعنی ڈائریکٹلی ان لوگوں نے خدا کو سمجھا ہے۔ تو ان سے زیادہ مرضی الہی، مشیت الہی کون سمجھ سکتا ہے؟ تو قرآن کی تفسیر کرنے کا حق رسول اور ان کے اہل بیت کو ہے۔ پہلے انہوں نے حکم دیا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں تم اس کا، بلکہ ایک جگہ یہ بھی کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ کیا کرتے ہو، یعنی متنبع کرتے ہیں کہ دیکھو میری بات کو سیریس لو اور ان کو بالکل اس طرح پکڑ لینا کہ جیسے تم نے مجھے پکڑا ہوا تھا۔ تو قرآن کی تفسیر جیسے کہ خود قرآن میں بھی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں نہیں آتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے پوچھ لو۔ کون اہل ذکر؟ یہی اہل بیت جن کو حدیث ثقلین میں بیان کیا گیا بحیثیت استاد کے۔ تو استاد کے حوالے سے جو احادیث روایت کی گئی ہیں ان میں ایک بہترین روایت مولا علی کی ملتی ہے کہ جس نے مجھے، انہوں نے تو اپنے اوپر رکھ کے فرمایا، حالانکہ کوئی ان کا استاد نہیں تھا سوائے رسول اللہ کے، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا گویا مجھے غلام بنا لیا۔ یعنی اتنا حق ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو ہم امام سجاد کے اقوال پیش کریں گے، 12 اخلاق جس میں حقوق استاد کے حوالے سے اقوال جو انہوں نے روایت کی صورت میں اور بہت خوبصورت تحریر کی صورت میں پیش کی ہیں۔ تو جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا گویا اس نے مجھے اپنا غلام بنا لیا۔ تو استاد اور آپ کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ایک آقا اور غلام کا ہونا چاہیے۔ جیسے غلام کو بار بار فکر رہتی ہے کہ استاد کیا چاہتا ہے، استاد کیا طلب کرتا ہے، استاد کیا پسند کرتا ہے، استاد کس سے ناراض ہوتا ہے، جیسے آپ اس کے غلام ہوں۔ اور غلام آنکھوں کے اشارے کا منتظر ہوتا ہے، یعنی فرض کر لیں کہ اگر آقا کوئی چیز اٹھانے جا رہا ہے تو غلام بڑھ کے وہ چیز اٹھائے گا، آقا دروازہ کھولنے جا رہا ہے تو وہ غلام جو ہے وہ دروازہ کھولے گا۔ تو آقا نماز پڑھ رہا ہے تو غلام نماز کیوں نہیں پڑھے گا؟ آقا جو ہے لوگوں کی مدد کر رہا ہے تو جو کچھ رسول نے کیا، ائمہ نے کیا، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نمونہ ہے، مثالی زندگی کے لیے ہمیں اس کو عمل کر کے دکھانا ہے۔ تو امام نے کیا کہا؟ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا گویا اس نے مجھے غلام بنا لیا۔ بس کافی ہے بتلانے کے لیے کہ لیول، ڈگنیٹی، مقام، مرتبہ کیا ہے استاد کا اور آپ کو کس طرح اسے عزت دینی ہے۔ پھر ایک اور جگہ مولا علی کی روایت غرر میں موجود ہے، غرر الحکم میں، کہ اپنے استاد اور اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے حکمران ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی جسے کہتے ہیں حدیث، استاد اور باپ کے لیے کھڑے ہو جاؤ چاہے حکمران کیوں نہ ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کہ وہ اپنے باپ کے لیے سواری سے نہیں اترے۔ ایک ہوتا ہے بعض اوقات آدمی انڈر پریشر ہوتا ہے، اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں اور وہ جو ہے ایک دم سے اتر کے اپنے باپ کے پاس جاتے، تو کہتے ہیں کہ ان کی ہتھیلی سے ایک نور سا نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ جب انہوں نے پوچھا تو بتایا تمہاری نسل سے نبوت لے لی گئی کیونکہ تم اپنے باپ کی منزلت کے لیے، عزت کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ آپ دیکھیں کہ باپ کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ترک اولا تھا، گناہ تو نہیں کہیں گے۔ اچھا پھر ہم دیکھتے ہیں امام سجاد، استاد تو چھوڑ، خیر ان کا خود استاد ہی کوئی نہیں تھا، وہ تو خود اپنے استاد تھے، ہمارا امام اپنے دور میں سب کچھ جانتا تھا، سب سے زیادہ علم رکھتا تھا، تو وہ طلباء کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے جب جو شخص طالب علم کے لیے کھڑا ہو جائے تو وہ استاد کے لیے کیوں نہ کھڑا ہو۔ تو جب طالب علم کی اتنی اہمیت اور حیثیت ہے اس کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے، تو پھر استاد کے لیے بدرجہ اولا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ تمام احادیث، یہ تمام روایات، یہ تمام حکمتیں اور مقام و مرتبت مسلمان ممالک سے زیادہ غیر مسلم ممالک میں پایا جاتا ہے۔
مسلمان شخصیات سے زیادہ غیر مسلم شخصیات میں جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم اور علم کی تدریس کی وجہ سے وہ کہاں پہنچ گئے. جرمنی میں سب سے زیادہ تنخواہ استاد کی ہے. جب لوگوں نے احتجاج کیا تو جرمن کی پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ اس مقام پر کیسے پہنچے. مثلا ڈاکٹر حضرات آئے, انہوں نے کہا بھئی ہمارا ہونا چاہیے سب سے زیادہ سیلری پیکیج. انہوں نے کہا کہ آپ کو کس نے پڑھایا؟ کہنے لگے استاد نے. کہنے تو آپ کا مقام, آپ کی سیلری زیادہ ہو استاد کی. پھر انجینئرز آئے, ان کے ڈیلیگیشن کو کہا کہ آپ کو کس نے پڑھایا؟ استاد نے. تو استاد کی تنخواہ زیادہ ہوگی آپ کی. پھر اس طرح آئی ٹی پروفیشنل, پھر کاروباری حضرات, تو تمام لوگوں کو استاد نے پڑھایا تھا. اور ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیے سب سے کم تنخواہ, بلکہ ایک لفظ بولا جاتا ہے, معیوب سا لگتا ہے بولتے ہوئے لیکن حقیقت ہے, ٹیچر از فار ٹیچر. یعنی جو کچھ نہیں کرتا وہ استاد بنا دیا جاتا ہے. ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, آئی ٹی پروفیشنل ہو, جو کچھ نہیں کر سکتا وہ اسی انسٹیٹیوٹ میں, اسی یونیورسٹی, اسی کالج میں جو ہے وہ استاد لگ جاتا ہے. اور بہت معذرت کے ساتھ علماء کے ساتھ بھی یہی رویہ ہے کہ ماں باپ بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ہے وہ ذہین طالب, میرا بچہ یہ ڈاکٹر بنے گا, یہ انجینئر بنے گا, یہ نکما نکھٹو کن ذہن ہے, سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو مدرسے میں دے دوں. تو جو بہترین لوگ ہیں ان کو ہم ڈاکٹر انجینئر بنا دیتے ہیں. جو بدترین یا کم عقل لوگ ہیں ان کو تو ظاہر سی بات ہے پھر بندر ہی ممبر پہ آئیں گے, یا جسے کہتے ہیں کہ کم عقل لوگ آئیں گے. بہرحال تو استاد کو سب سے زیادہ سہولیات فراہم کرنی چاہیے, استاد کو سب سے زیادہ سیلری پیکیج دینا چاہیے, استاد کو سب سے زیادہ عزت و تکریم دینی چاہیے. ایک واقعہ ہمیں آپ نے بھی شاید سنا ہو, ہمارے پاکستان کے ادیب جو ہیں وہ اٹلی گئے تو وہاں پہ ان کا چالان ہو گیا. تو وہ چالان کے لیے وہ ٹکٹ بھرنے آپ کو جانا پڑتا ہے. یہاں تو سڑکوں پر معاملات اسپیڈ, یہ کہتے ہیں وہ اسپیڈ ٹیسٹ آج کل آ گیا نا کرونا کا, تو وہ اسپیڈی وے میں ہم چالان بھر دیتے ہیں. بلکہ لوگ پوچھتے ہیں کہ چالان یہاں بھروں کہ جا کے بھروں, تو وہ کہتا ہے یہیں بھر دیجیے, میں پہنچا دوں گا, میں امین و صادق ہوں, نعوذ باللہ. تو چالان ان کو بھرنے نہ جا سکے, تو جو چالان بھرنے نہیں جاتا اس کو پھر عدالت جانا پڑتا ہے. تو وہ دوسرے دن عدالت گئے, تو جج نے آتے ہی ان کی کلاس لی کہ بھئی آپ کہاں رہ گئے تھے, کل آپ کی ڈیٹ تھی چالان بھرنے کی, آپ آج کیوں آ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کل میرا لیکچر تھا یونیورسٹی میں. وہ کسی اٹلی کی یونیورسٹی میں لیکچر دینے گئے تھے, کل میرا لیکچر تھا یونیورسٹی میں, اس لیے میں نہیں آ سکا. تو جج نے کچھ نہیں پوچھا, ایک دم سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اٹینشن پلیز ٹیچر ان دا کورٹ, کہ متوجہ ہو جائیے کہ ٹیچر ہمارے کورٹ کے اندر موجود ہے. تمام لوگ اس استاد کی احترام میں کھڑے ہو گئے. تو آپ دیکھیے یہ عزت و وقت کہ اس جج, سپریم کورٹ کا جج یا ہائی کورٹ کا جج اس کے لیے کھڑا ہو گیا. اسی طرح ایک اور ادیب کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ یورپ کے کسی ملک گئے, تو وہ اپنے دوست استاد کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, باتیں کر رہے تھے. تو انہوں نے نوٹ کیا کہ دھوپ تھی, باہر کھڑے ہوئے تھے میدان میں, تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ, لڑکے ہمارے پیچھے سے گزر رہے ہیں, اور جو بھی گزر رہا ہے وہ چھلانگ مار کے گزر رہا ہے پیچھے سے. اب یہ سمجھے شاید جس طرح کراچی یونیورسٹی میں ہوتا ہے, پاکستان کے کالجوں میں ہوتا ہے, ٹیچرز کا مذاق اڑاتے ہیں, آوازیں کستے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, اچھل کود کرتے ہیں. تو یہاں شاید یہ انداز ہوگا, پیچھے سے جاتے ہوئے اچھل کے جا رہے ہیں, اچھا آگے سے کوئی نہیں گزر رہا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ مسئلہ کیا, یہ بلنگ کر رہے ہیں کیا, مطلب یہ آپ کو بلی کر رہے ہیں, یعنی گستاخی کر رہے ہیں, یا اس طرح ہمارے ملک میں تو ہوتا ہے, بہرحال تو وہ کیا آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے؟ کہہ لیں گے نہیں, آپ نے دیکھا کہ ہمارے سامنے سے کوئی اسٹوڈنٹ نہیں گزرا. ہاں یہ تو میں نے نوٹ کیا, سامنے سے کوئی نہیں گزر رہا. کہ لیں اس لیے نہیں گزر رہا, ان کے لیے یہ بے ادبی ہے استاد کا راستہ کاٹنا, سامنے سے گزرنا. اور پیچھے سے جو گزر رہے ہیں تو یہ اچھل کیوں رہے ہیں؟ کہہ لیں گے کہ ہمارا سایہ پیچھے پڑ رہا ہے, اور کسی اسٹوڈنٹ کی جرت نہیں ہے کہ ہمارے سائے پر پیر رکھے جائیں. اتنی عزت و تکریم اپنے استاد کی, اسی وجہ سے وہ کامیاب ہے. ہمارے ہاں جتنے ڈاکٹر, انجینئر کچھ بھی بن جائیں, لیکن چونکہ استاد کی عزت نہیں ہے اس لیے ہم کامیاب نہیں ہیں. تو استاد کے سائے پر بھی پیر نہ پڑے تو وہ اچھل کے جا رہے تھے. تو یہ لوگوں کا جسے کہتے ہیں رویہ, ایٹیچیوڈ ہے باہر کے ملکوں میں. اور میرے خیال میں تمام ہی امریکہ, یورپ, کینیڈا میں ٹیچرز کی سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں کہ سیلری ہوتی ہے. میں اپنے دوست کا ہی واقعہ سنا دوں. وہ جب امریکہ سے آیا تھا, وہ پی ایچ ڈی کرنے گیا تھا,
تو وہاں پہ وہ اس کے استاد نے جو ہے اس کو بلایا تھا. اس کا استاد جو ہے وہ یہاں آغا خان میں تھا, وہ ایرانی شیعہ استاد تھا. اس زمانے میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی تھی, تو وہ چھوڑ کے چلا گیا. تو اس نے کہا کہ تم وہاں آ جانا, میں تم کو اپنے پاس بلا لوں گا. تو وہ وہاں جا کے ان کے ساتھ کام کرنے لگا. اچھا وہ آیا تو ہم نے حسب معمول جس طرح ہم لوگ باہر سے آنے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے نا کہ تم لوگ تو بے دین ہو, تم لوگ جو ہے وہ مادیت پرست ہو, تم لوگوں کا تو کوئی دین ایمان نہیں. ہم نے بھی شروع ہو گیا اس کو کہتے ہوئے اپنی جسے کہتے ہیں کہ مذہبیات جھاڑنے کے لیے کہ آپ کے ہاں جو ہے وہ مادیت پرستی بہت ہے امریکہ میں. تو انہوں نے کہا معاف کیجیے گا, مادیت پرستی تو آپ کے یہاں ہے, پاکستان میں ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہ مجھ سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, کس سبجیکٹ میں کر رہے ہیں, آپ کے تھیسس کا ٹاپک کیا ہے, مثلا آپ کے کتنے آرٹیکلز انٹرنیشنل میگزینز میں چھپ چکے. ٹھیک ہے, اور ہر کسی نے ہر ملاقات میں یہ ضرور پوچھا کہ کتنے چھاپ رہے ہو, کتنے ڈالر کما رہے ہو. یہ ہر کسی نے پوچھا کہ اگر میں وہاں آ جاؤں تو مجھے کتنی سیلری ملے گی. یہ آپ ہیں جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں, مطلب ہم پوچھ کیا رہے تھے, ہم نے تو ان پہ الزام. تو پھر اس نے کہا کہ کمانے کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے پاس جو گاڑی ہے اس گاڑی کو میں اپنے استاد کی گاڑی کے ساتھ پارک نہیں کر سکتا. تو میں نے کہا کہ یار کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے, ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کے استاد ٹیچر ہیں, اب ظاہر بات ان کے پاس مرسیڈیز بینز ہوگی, آپ کے پاس ایف ایکس مثلاً, تو چھوٹی گاڑی ہوگی تو آپ صبر کریں. دیکھا نا میں جو کہہ رہا تھا مادیت پرستی, آپ میں ہے نا مادیت پرستی کہ آپ کمپلیکس میں مبتلا ہیں کہ میرے پاس چھوٹی گاڑی ہے, میرے استاد کے پاس بڑی گاڑی ہے, میں پارک کروں گا تو شرمندگی ہوگی, کبھی استاد بھی آ گئے میں بھی آ گیا. تو اس نے پتہ مجھے کیا کہا کہ مجھے پسینے میں شرابور کر دیا شرمندگی کے مارے. اس نے کہا جی نہیں, میرے پاس مرسیڈیز ہے, میرے استاد کے پاس ایف ایکس ہے, یعنی میرے پاس اپنے استاد سے بہتر گاڑی ہے. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, تو فائدہ کیا ہوا استاد بننے کا, پی ایچ ڈی کرنے کا. ہمارا تو ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے نا, ہم ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, بسوں میں سفر کر رہے ہیں, چھوٹی گاڑی ہے یا نہیں ہے, تو پھر فائدہ کیا ہمیں ڈاکٹر انجینئر بننے کا. آپ کمال ہے, کیا کیا آپ نے. تو اس نے کہا کہ میری گاڑی میرے استاد سے بہتر ہے, اور اگر میں پارک کر دوں اور ہم دونوں ایک ساتھ نکلے تو مجھے شرمندگی ہوگی, میرا استاد کھٹارا گاڑی میں جا رہا ہے اور میں بہترین گاڑی میں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا یہ کیوں؟ کہنے لگا میرے استاد کو یہ فکر نہیں ہے میرے پاس گاڑی کون سی ہے, اس کو یہ فکر ہے کہ میرے کتنے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر چکے ہیں. وہ گنتا رہتا ہے اور فخر کر کے بتاتا ہے میں نے اتنے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا. اور اتنے کہہ لیں گے میں بھی اس بات پہ فخر نہیں کرتا کہ میں امریکہ میں ہوں, اتنے ڈالر کما رہا ہوں, یا میرے پاس یہ گاڑی ہے, بلکہ مجھے فکر اس بات کی ہے کہ کسی طرح میں جان ہاپکن یونیورسٹی میں جا کے ایک لیکچر دے لوں. میری آرزو ہے, جیسے علماء کی آرزو ہوتی ہے نشتر پارک میں جو ہے وہ ممبر مل جائے ہم کو مثلا, یا قم جا کے ہم پڑھ لیں, یا نجف میں امیر المومنین کے حرم میں ہم مجلس پڑھیں مثلا. تو اس نے کہا میری خواہش ہے میں جان ہاپکن یونیورسٹی میں. اور دوسری بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کسی طرح انٹرنیشنل میگزین میں میرا کوئی آرٹیکل چھپ جائے. چلے وہاں پہ لوگ دعوتوں میں یہی گفتگو کرتے ہیں, ہم لوگ دعوتوں میں کیا گفتگو کرتے ہیں, بھائی کب شفٹ ہو رہے ہیں آپ پیریا ٹاؤن, اور یہ آپ نے جو ہے یہ برانڈ جو ہے وہ کہاں سے لیا, برانڈ نہیں یہ ریپلیکا ہے مثلا. تو ہماری گفتگو یہی ہوتی ہے. یقین کریں, اب میں کیا کہوں, کراچی میں ایک محفل میں نیاز ہوتی ہے 28 سفر کے حوالے سے, وہ اتنی مشہور ہے کہ رینجرز کی گاڑیاں آتی ہیں, پولیس کی وین آتی ہے, اتنا ہجوم ہوتا ہے اس دن, اور اتنی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں کیونکہ وہ بہت لش قسم کی نیاز کرتے ہیں, مثلا چکن ٹکا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا. تو ایک صاحب ملے تو ہم نے ان سے پوچھا اور کیا حال ہے, ہمیں یاد نہیں تھا کہ یہ وہی نیاز ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ بہت رش تھا محفل میں یہ وہ. میں نے کہا اچھا کس نے پڑھی مجلس؟ میں سمجھا کوئی معروف عالم دین کچھ آئے ہوں گے. کہنے لگا پتہ نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا نہیں وہ پتہ نہیں کس نے پڑھی, لیکن وہ نیاز میں تکا تھا. تو ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ ہم مجلسوں اور اس میں کہتے ہیں بھائی کیا تھا, نان تھی یا شیرمال تھی, پہلے تو تکا دیا تھا, اس لالچ میں گئے تھے. ارے بھائی کیا پڑھا گیا, کیا ٹاپک تھا, کیا موضوع تھا, کون ممبر پہ بیٹھا. تو مجھے بتائیے کہ ہم جو ہیں وہ مادیت پرست ہیں یا ہمارے یہاں تو مجلسوں میں رش اس وقت بڑھ جاتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ نیاز ہے, نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ دسترخوان بچھایا جائے گا. نیاز دینے کا مطلب ہے ٹھیک ہے نیاز دی جائے گی, وہ سموسہ بھی ہو سکتا ہے, نمک پارے بھی ہو سکتے ہیں, لیکن جب دسترخوان تو لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے. یہ آپ خیر نام کیا میں لوں, اپنی مقامی امام بارگاہ میں چلے جائیے کہ جب دسترخوان بچتا ہے یا آخر میں لوگ کتنا آنے لگتے ہیں. تو
تو معذرت کے ساتھ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں ان کے سامنے نیاز رکھ دی جاتی ہے شروع ہی میں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو جو ہے وہ نیاز نہ دی جائے، بلکہ جو شروع میں آئے ان کا حق ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ یورپ میں لوگ تعلیم کے، علم کے دیوانے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی ترقی کا راز ڈسکو کلب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی ترقی کا راز شراب ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی ترقی کا راز بے حجابی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو زیادہ بے حجاب ہوگا، ہمارے ہاں جو زیادہ شراب اور فیشن یا جسے کہتے ہیں کہ میوزک یا گناہوں کی طرف مائل ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ ہم گناہ کریں گے تو امریکہ یورپ کی طرح ترقی کریں گے۔ حالانکہ امریکہ یورپ کی ترقی کا راز ڈسکو کلب نہیں، لائبریریز ہیں۔ ان کی ترقی کا راز جینز نہیں ہے بلکہ جینیٹک ریسرچ ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے مادیت پرستی کے حوالے سے ہمارے یہاں زیادہ ہے، ان کے یہاں کم ہے۔ بس یہ ہے وہ علم، دنیاوی علم کو سمجھ بیٹھے۔ بس جس دن ان کے ذہن میں یہ آ گیا کہ اصل علم کیا ہے تو آپ کا پتہ صاف، جو الجل کہہ رہے ہیں نا، آپ کا تو پتہ بالکل ہی صاف، آپ کا اور میرا۔ یہ ہم صرف ڈھکوسلے، بہت معذرت کے ساتھ، بہت سپرفیشل ہماری اپروچ ہے کہ ہم بہت بڑی چیز ہیں، یہ صرف ہمارا غرہ ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ہم اصل وارث ہیں اور امام کے سپاہی ہم ہیں۔ ان کو بس ایک ڈائریکشن چینج کرنے کی جسے کہتے ہیں کہ وہ ضرورت ہے، ورنہ تو جو ہے وہ ہم سے کہیں زیادہ۔ ہاں بس یہی ہے کہ بس وہ توحید اور قیامت یہ سب چیزوں کو چھپا دیا گیا ہے۔ دنیا کی رونقیں اتنی زیادہ ان کے سامنے کر دی گئی ہیں کہ وہ دنیا کی رونق، ویکینڈز پہ ہلہ گلہ، اس میں مصروف ہو گئے۔ ان کا کرسمس اس کی نظر ہو گیا ہے۔ کرسمس میں جو ہلہ گلہ اور جو گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو نہیں ہے، لیکن پروپیگنڈا، استعمار، حکومتیں، زیونسٹ لابی وہ چاہتی ہے یہ کہ اصل ہدف ہٹا دیا جائے۔ ان کو تو چاہیے کرسمس پہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ، سیرت پہ درس ہو، لیکن جیسے کہتے ہیں کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے آدمی اس کو زیادہ دیکھتا ہے۔ بہرحال بس میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ استاد کی عزت کریں گے تو کچھ بنیں گے۔ سکندر اعظم آپ نے کتنا سنا ہوگا، سکندر اعظم کتنا بڑا وہ تھا، حکمران تھا بڑا، تو وہ کوئی جنگجوانہ صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں بنا، وہ اپنے استاد کی وجہ سے سکندر بنا۔ سکندر یہ کہا کرتا تھا کہ تم جو ہے وہ، میرے باپ نے مجھ کے آسمان سے زمین پر لے کر آیا، میرا باپ، اور استاد مجھے باپ زندگی زمین سے آسمان کی طرف لے کے گیا۔ کہتے ہیں کہ وہ اور ارسطو جو ہے، جو اس کا استاد تھا، وہ جا رہے تھے، سامنے جو ہے وہ دریا آیا۔ تو دیکھیں بڑی خوبصورت حکایت ہے اور اس میں سارا جو ہے وہ خلاصہ ہے جو کچھ ہم نے بیان کیا۔ اب دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں، گھوڑے سمیت چلے جائیں یا نہیں، تیر کے جا نہیں سکتے۔ تو اب دیکھیں برحال انٹلیکچوئل لیول یہی کہتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک آدمی چلے جائے پہلے اور وہ دیکھ لے، کم از کم ایک آدمی مرے گا، دوسرا آدمی پیچھے آ جائے گا، یہ تو ایک رول بھی ہے۔ اب کون جائے؟ تو ارسطو یعنی سکندر کے استاد نے کہا میں جاتا ہوں، کیونکہ میں تو رعایا ہوں، آپ بادشاہ ہیں، اگر میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، رعایا میں سے ایک مر گیا، لیکن اگر آپ بادشاہ ہو کر مر گئے تو پوری حکومت، پوری سلطنت اور پورا ملک بیٹھ جائے گا۔ اب یہ کہہ کہ ارسطو نے یعنی سکندر کے استاد نے اپنا گھوڑا دریا میں ڈال دیا اور وہ جانے لگا۔ جیسے جانے لگا سکندر بھاگتے ہوئے آیا اپنے گھوڑے سمیت۔ استاد محترم رک جائیے، آپ کنارے پہ کھڑے رہیں، میں جاؤں گا۔ تو ارسطو نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر تم مر گئے تو کیا ہوگا، مسئلہ ہو جائے گا، بادشاہ ہو تم، حیثیت بڑی اہم ہے۔ تو ارسطو نے کیا جملہ کیا وہ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ارسطو نے کہا دیکھیے، وہ سکندر نے کہا کہ دیکھیے استاد محترم، اگر میں مر گیا تو کوئی بات نہیں، ایک بادشاہ مر جائے گا اور مجھ کو بادشاہ آپ نے بنایا، آپ ایک اور بادشاہ بنا لیے گا، لیکن اگر آپ مر گئے تو میں آپ جیسا استاد تو نہیں بنا سکتا۔ یعنی استاد شاگرد بنا سکتا ہے لیکن شاگرد استاد کو تو پالش نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ بادشاہ گر ہوتا ہے۔ بہرحال گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ مغربی ممالک نے، اغیار نے، غیر مسلموں نے تعلیم کی اہمیت کو، علم کی اہمیت کو، استاد کی منزلت کو پہچانا اور بہت آگے نکل گئے۔ حق ہے ان کا کہ انسان کو لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ سعی کرتا ہے۔ تو اب آئیے اس طرف کہ ہم نے رسول کی
تدریس اور استاد کے مقام کو کس طرح جانا اور کیا کیا۔ اگر آپ کو رسول کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دینا ہے تو سب سے پہلے آپ تزکیہ نفس کریں جو کہ رسول کا ہدف تھا، اور ہر اس بات سے پرہیز کریں کہ جو ان کو ناپسند تھی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، یہ تو دینی یا معنوی جسے کہتے ہیں ہماری ذمہ داری ہو گئی مختصراً، اور ویسے دنیاوی ذمہ داری جیسے ہم استاد کو کہتے ہیں استاد نے ہمیں پڑھایا اور بہت فرسٹ پوزیشن آ گئی، اب ہم استاد سے کہیں کہ ہم کیا کریں، تو ظاہر سی بات ہے استاد کیا کوچنگ سینٹر اسکول والے کہیں گے بھئی آپ فیس ادا کریں۔ سب سے پہلے تو سال بھر آپ نے پڑھ لیا، آپ نے فیس نہیں دی، تو پہلے تو حق یہی ہے کہ آپ فیس ادا کریں استاد کی، جو ہوتا ہے ہونا چاہیے۔ تو رسول سے جب استفسار کیا گیا کہ فیس کیا ہے، آپ کی اجرت کیا ہے، تو رسول نے قرآن نے جواب دیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سورہ شورى آیت نمبر 23، کہ میں تم سے اجر رسالت، ٹیوشن فیس یا ٹیچنگ سیلری کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو کم از کم ٹیوشن فیس تو مسلمانوں ادا کر دو۔ اگر تم اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے، تزکیہ نفس نہیں کرتے، یا گناہوں سے نہیں بچ رہے، نیکیاں نہیں کر رہے، واجبات کی ادائیگی نہیں کر رہے، حرام میں ملوث ہو، کم از کم ٹیوشن فیس تو دے دو۔ تم نہیں پاس میں ایگزام میں کوئی بات نہیں بھائی، کوچنگ سینٹر اسکول یا ٹیوٹر کی فیس تو دو کم از کم۔ کیا ہے ٹیوٹر کی فیس اسلام میں رسول اللہ کے حوالے سے؟ مودت۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مودت و محبت و احترام بہت دور کی بات، بہت دور کی بات۔ ایسا ظلم کیا گیا اہل بیت پر، ایسا ظلم کیا گیا کہ امام سجاد کو کہنا پڑا اگر قرآن میں ہمارے اوپر ظلم کرنے کا حکم آتا تو شاید ہم پر اتنا ظلم نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اہل بیت کی مودت، احترام، قدر و منزلت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ علم حاصل کرنے اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو کرونا جیسی متعدی بیماری میں مبتلا ہیں ان کو اس سے دور فرما، محفوظ فرما۔ جو مسلمان دنیا کے کونے کونے میں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں کو عطا فرما، جو سفر میں ہیں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔